اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے صحافی دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہم حاضر ہوئے تھے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں، جماعت اسلامی کا وفد، میاں محمد اسلم صاحب اور دیگر ہمارے صاحب اور ہمارے ڈاکٹر مشتاق صاحب جو آزاد جموں و کشمیر کے امیر ہیں، اور دیگر ساتھی اس میں شریک تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آزاد جموں و کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے، تشویشناک ہے، اور جو کچھ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ہو رہا ہے اس نے پورے کشمیر کے عوام کو بھی بلکہ پورے پاکستان کے عوام کو انتہائی کرب میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے خیالات اور امکانات یا خدشات سامنے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے، اس لیے کہ کشمیر کا معاملہ ایسا ہے کہ جو حساس نوعیت کا ہے۔ کشمیر 80 سال سے ہم ایک موقف پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس پورے موقف کے نتیجے میں قربانیاں بھی دی ہیں، اور پوری دنیا میں اپنا ایک کیس پیش کیا ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد سے لے کر اب تک ہندوستان کو ڈیفینسو پوزیشن پہ رکھا ہے۔ لیکن وہ معاملات کے جو کچھ مطالبات کی صورت میں پیدا ہوئے، اور حکومت نے اس میں پہلے تو انگیج کیا لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد عاقبت نااندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو بگاڑا، اس سے اس نہج پر چیزیں چلی گئی ہیں کہ اب دھرنا بھی موجود ہے، احتجاج بھی موجود ہے، اور خون خرابہ بھی ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی ایسا قدم جو حالات کو مزید خراب کر دے، جو سیاسی اور مذاکراتی عمل کے علاوہ کیا جائے گا، اس کے نتیجے میں تباہی ہوگی، خرابی ہوگی۔ پاکستان کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے، کشمیر کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے، بلکہ عوام کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے جتنے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے، اور دوسری طرف جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے مطالبات ہیں ان کے آئینی حدود میں رہتے ہوئے، پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے تبادلہ خیال اور بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح سے جو پیشکش کی گئی، پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اور پھر جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے بھی یہ کہا کہ ثالثی کی جا سکتی ہے، معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے، اور اس پر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے جب اپنے لانگ مارچ کو بھی ملتوی کیا، اپنے اقدامات کو روکا، تو اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ہم نے بھی اپنا ایک اجلاس کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطہ بھی کریں، اور ان کو اس پر قائل بھی کریں کہ ایسی چیزوں پہ تو ظاہر ہے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کہ جو پاکستان کے فریم ورک کے علاوہ ہوں گی، لیکن باقی ہر وہ چیز جو عوام کے مفاد میں ہے، پاکستان کے اور آئین کے فریم ورک میں ہے، قانون اور ضابطے کے مطابق ہے، اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اور ان مطالبات کی وکالت بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال معاملات آگے بڑھے ضرور ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے ہمیں ابھی انتظار ہے۔ ہم نے اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے، اور ان سب کا بھی یہی کنسرن ہے کہ کسی بھی طریقے سے آزاد کشمیر کے حالات کو معمول پہ آنا چاہیے اور بگڑنے سے بچانا چاہیے۔ لہٰذا اب ہم حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور مسئلے کا پرامن حل تلاش کریں۔ اگر کوئی ایسا ایکشن ہوتا بھی ہے تو بعد میں بھی تو مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم نفرتیں مزید جنم دیتے رہیں؟ ہمارے ملک کے حالات میں بہت ساری جگہوں پر یہ پرابلمز موجود ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد سازی کا فقدان ہے، اور جگہ جگہ ہم انگیج ہیں۔ ایسی صورتحال میں آزاد جموں و کشمیر جو کہ آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس بیس کیمپ کو ہم کبھی بھی خراب نہیں کر سکتے، وہاں کے عوام میں ہم نفرت نہیں پیدا کر سکتے۔ اعتماد سازی کا یہ فقدان تباہ کن ہے۔ اس لیے ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ اور مخلصانہ طریقے سے حکومت سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ آئیے، اور ایسے سارے لوگ کہ جو بات چیت کر سکتے ہیں، جو معاملات کو حل کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں،
جن پر اعتماد ہے ان کے ساتھ مل کر حالات کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، اور کسی بھی طریقے سے اس عمل سے بچیے جس سے خون خرابہ ہو اور اس کے نتیجے میں معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ ہم اس موقع پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے ایسے اقدامات کو مؤخر کرتے چلے جائیں کہ جس کے نتیجے میں انتشار کا یا خون خرابے کا امکان موجود ہے۔ ہمارے پیش نظر عوام ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، ہمارا آزاد جموں و کشمیر ہے، اور کشمیر کے لوگوں کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، پورا پاکستان ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی پارٹی، کسی جماعت، کسی سیاستدان، کسی جرنیل، کسی بیوروکریٹ، کسی سے اگر آپ کا کوئی شکوہ ہے تو وہ پاکستان پر آپ محمول نہ کیجئے۔ پاکستان آپ کا ہے، آپ پاکستان کے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ایسے کسی راستے پر کشمیر کے لوگوں کو بھی نہیں چلنا چاہیے جس سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے۔ آپ دیکھیں کہ بھارت کتنا خوش ہے اس وقت، ان کو یہ صورتحال کتنی اچھی لگتی ہے۔ یعنی پہلے موضوع بنتا تھا مقبوضہ کشمیر، اور اگر اب بھارت کو یہ موقع ملا کہ وہ آزاد کشمیر پر بات کر رہا ہے تو پھر یہ ہماری کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے جو ہو گیا وہ ہو گیا، معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور جتنی چیزیں ایسی ہیں جو فوراً حل ہو سکتی ہیں وہ فوراً حل کی جا سکتی ہیں، وہ فوری کیا جا سکتا ہے، اور جن پر گفتگو جاری رکھنی ہو وہ جاری بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم مخلصانہ طریقے سے حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ کہتے ہیں، اور تمام اسٹیک ہولڈر سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اس موقع پر غنیمت سمجھیں اس بات کو کہ سارے لوگ ایسے اس وقت بھی موجود ہیں جو معاملہ حل کروا سکتے ہیں اور امن کو موقع دے سکتے ہیں اور خوشحالی کو لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حافظ صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی۔ جو گفتگو انہوں نے کی ہے میرے خیال میں یہ ہم سب کی ایک ہی آواز ہے۔ میں صرف آج آپ دوستوں کی یہاں تشریف آوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ تفصیل بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو میرے ساتھ رابطہ کیا وہ محترمہ مشعل یاسین ملک صاحبہ نے کیا، اور ان کے ساتھ ملک صاحب کی اکلوتی بیٹی، جنہوں نے 1.5 سال کی عمر میں اپنے والد کو دیکھا، اور اس کے بعد اب وہ 10 سال سے اوپر ہو گئی لیکن اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ ان کے احساسات تھے کہ جہاں پر میرا شوہر اس وقت پھانسی کا انتظار کر رہا ہے اور انڈین جیل میں ہے، جب یہاں کے حالات ان تک پہنچیں گے تو آپ بتائیں کہ ان کے احساسات کیا ہوں گے۔ جس نے ساری زندگی اس کا دل و دماغ، اس کے جذبات، ان کے احساسات پاکستان کے ساتھ جڑے رہے، اور کتنی کشمیر کی قیادت ہے، بالخصوص حریت کانفرنس کی قیادت، جنہوں نے بغیر کسی ایک تحفظ کے مسلسل پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کی تحریک کو اپنی تحریک سمجھا۔ ہر تحریک پاکستانی جھنڈے تلے انہوں نے چلائی، ان کے جنازے پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کر گئے، قبروں تک گئے ہیں، اور انہوں نے قدم قدم پر پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے ہیں۔ آج اس قسم کے حالات اگر پیدا ہو گئے ہیں تو یہ حادثاتی قسم کے حالات ہیں جس کے در پردہ بہت سی وجوہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے
کہ جو ہمارے عقل و دانش کو اپیل کرتا ہے کہ ہم جذبات سے کام نہ لیں اور عقل و دانش کے ساتھ ہم خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کریں اور اس کے کوئی اچھے نتائج ہم سامنے لائیں۔ اس حوالے سے جب میں نے اسمبلی میں بات کی تھی تو یہاں ایک بہت بڑا وفد میرے پاس آیا، جس میں سابق صدر آزاد کشمیر جناب سردار یعقوب صاحب بھی موجود تھے، جس میں سابق صدر آزاد کشمیر سردار ابراہیم خان کے بیٹے پوتے سردار حسن ابراہیم صاحب وہ بھی موجود تھے، یہاں ان کے وکلاء جو بار کے صدر تھے ڈسٹرکٹ بار کے وہ بھی موجود تھے، باقی بہت سے معززین اس پورے وفد میں موجود تھے، اور یہ وفد میرے پاس ان لوگوں کا خط لے کر آیا تھا جس میں انہوں نے ہم سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اپیل کی تھی۔ میں نے ان کی مشاورت کے ساتھ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ اگر میں نے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے تو میں اس کار خیر کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کچھ مہلت بھی چاہیے۔ اگر صبح 23 تاریخ ہے اور 23 تاریخ کو آپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کی طرف آگے بڑھیں گے، مزید اگلے اقدامات کا اعلان کریں گے، تو سردست ہمیں یہ جو دھرنا ہے اس کو منسوخ کر دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں 24 گھنٹے تو لگ گئے، لیکن بہرحال انہوں نے دھرنا تو برقرار رکھا، لیکن اگلا کوئی قدم انہوں نے نہیں اٹھایا، نہ اس کا اعلان کیا، سب چیزیں مؤخر کر دیں۔ یہ بھی ایک مثبت سوچ کے تحت ایسا کیا گیا ہے، اور ایک موقع انہوں نے فراہم کیا ہے کہ کسی قسم کے خون خرابے سے بچ کر ہم اگر کوئی معاملے کو سیاسی طور پہ حل کر سکتے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے اسمبلی میں بھی بات کی، پرائم منسٹر صاحب کے آفس کو بھی میں نے اپنی صورتحال سے آگاہ کیا، اور وہ بھی اس وقت مشاورت میں مصروف ہیں۔ جب تک دونوں طرف کی مشاورت مکمل ہو کر ہم تک کوئی بات نہیں پہنچتی، ہم منتظر رہیں گے اگلے کوئی قدم اٹھانے سے۔ لیکن ان حالات میں پاکستان کے تمام سیاسی قیادت، کشمیر کی تمام سیاسی قیادت وہ اس وقت تشویش میں ہے اور فکر مند ہے کہ مسئلہ کشمیر کے ہوتے ہوئے آج ہم کس طرح بین الاقوامی فورم پر انڈیا ایک جارح کے انداز میں پاکستان کے خلاف قرارداد لاتا ہے، اور پھر وہاں پر پاکستان ایک دفاعی پوزیشن لے لیتا ہے۔ 78 سال میں جو پاکستان کی پوزیشن تھی وہ یکسر کیوں تبدیل ہو گئی؟ ان ساری چیزوں کو ہم نے سنبھالنا ہے اور صورتحال کو وہیں لے جانا ہے کہ جہاں پر تھا۔ ہاں، اگر کشمیریوں کے مسائل ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو ان کے سارے مطالبات مانے ہیں، تو یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ حکومت نے پھر ان کی اسی کمیٹی کو کالعدم بھی قرار دیا، پھر اسی کمیٹی کے ساتھ معاہدات اس کو بھی منسوخ کیا، پھر جتنے مطالبات انہوں نے تسلیم کیے تھے ان کو منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ صورتحال اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حکومت یہ مان چکی ہے، یہ مان چکی، حکومت جو مان چکی اس سب کو منسوخ کر چکی ہے۔ لہذا گورنمنٹ کو دوبارہ اس بات پر آمادہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں اپنی پوزیشن بتائیں تاکہ اس میں ہم ایک اچھا مثبت کردار ادا کر سکیں اور مسئلے کے حل کی طرف ہم جائیں۔ مسئلہ کشمیر بہت نازک اور حساس ہے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، اور پھر اب کشمیر کی بھی یہ صورتحال بن جائے تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہر پاکستانی شہری فکر مند ہے، اور صرف ہمیں قوت کی بنیاد پر فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے اور عقل مندی کی بنیاد پر ہمیں
فیصلوں کی طرف جانا چاہیے تاکہ ایک مشاورت کا ماحول ہو، ہم ان کی سنیں، وہ ہماری سنیں، اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جب ہم نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکالے گا۔ مولانا صاحب، آپ نے خود ذکر چونکہ کر دیا ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی کچھ اقدامات ابھی تک اس طرح نہیں لیے گئے، ورنہ شکوہ وہ کر رہے تھے وہاں سے کشمیر میں، ہم خود گئے ہیں کوریج کے لیے، کہ ہمیں ہی صرف کہا جا رہا ہے کہ آپ دھرنا ختم کریں یا پیچھے ہٹ جائیں، حکومت سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ ہمارے خلاف جو مقدمات ابھی نئے مقدمے قائم کر دیے ہیں یا وہ، لیکن آپ نے یہ ذکر کر دیا ہے۔ اصل اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ جس طرح محمود اچکزئی نے کہا کہ حکومت ایک طرف سے ایک حکومت کرش کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف دوسری حکومت ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، یہ کون سی دو حکومتیں متوازی چل رہی ہیں کہ کرش بھی کرنا چاہتی ہے ایک دوسری؟ دیکھیے، ہمیں اس وقت اس چیزوں سے بالا تر ہو کر بات کرنی ہے۔ ہم نے حکومت کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرنا۔ حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا تو یہ تو پھر میرے خیال میں کوئی غیر ضروری سی بات ہو جاتی ہے۔ سنجیدہ ہو کر ہمیں اس معاملے کو زیر بحث لانا ہے۔ میں اپوزیشن میں ہوں، میں حکومت کے ساتھ اس وقت بیان کی حد تک، میرے بیان وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا کوئی بیان ہو تو میں دیکھ رہا ہوں، پیغام کوئی ہمارا چلا جاتا ہے، کوئی ان کا آ جاتا ہے، لیکن کشمیر کے لیے میں وہ سارے حدود عبور کر کے ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مولانا، آپ نے جیسا کہ خود ظاہر آپ ساکسی کے لیے آپ نے پیشکش کی، لیکن جو کشمیر کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ صرف پاکستان میں یا انڈیا میں نہیں دیکھی جا رہی، بلکہ جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے وہاں پہ بھی بہت زور و شور سے یہ مدعا اٹھایا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے پارلیمنٹ اسکیئر پر ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، اسی طرح سے سوئٹزرلینڈ میں ہوا، امریکہ میں ہوئے، تو ایک پوری دنیا میں یہ ایک بڑا نیگیٹو میسج آ رہا ہے۔ آپ بارہا حکومت کو جیسے آپ پیغام دے چکے ہیں، حافظ صاحب کی طرف سے بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ بھی آئندہ کچھ گھنٹوں میں وزیر اعظم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو حکومت آخر کیوں کر سنجیدہ نہیں ہو رہی، جبکہ آفیشیلی حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 24 کے قریب لاشیں گر چکی ہیں، کئی سارے لوگ لاپتہ ہیں، پورا کشمیر بند ہے، اس کے باوجود یہ نان سیریسنس کیوں دکھائی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ پوری دنیا میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ اس کا بڑا کردار ہے تحریک آزادی کشمیر میں، اور پوری دنیا میں وہ قضیہ کشمیر کے وکیل ہیں، اور ہر محاذ پر، ہر فورم پر وہ دنیا میں لڑ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ سو یقیناً ان کی بھی جذبات ہیں، ان کا بھی رد عمل آ رہا ہے اور مزید آئے گا، لیکن میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو مقامی صورتحال ہے اس پر مثبت اثرات کے لیے کردار ادا کریں۔ ایسے کوئی ایک الگ سی لائن لینا کہ جس سے یہاں پر جو گفتگو چلے گی یا بات چیت ہوگی یا معاملات طے ہوں گے، اس پر اس کے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہونے چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی، آپ خود ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں اور آپ کی بات کا بڑا وزن ہوتا ہے، یہ بتائیے گا کہ جب تک یہ تحریک عوامی نوعیت کے مسائل پر، 3 نکات پر تو صحیح چلتی رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی دھرنے کے دوران جو باتیں، جو بیانات سامنے آئے، اس کے بعد یہ کشیدہ صورتحال کی طرف لے گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہاں کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اسٹیج آپ نے ایسے لوگوں کے حوالے کیا جنہوں نے آپ کی تحریک کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی؟ کیا کہیں گے؟ آخر مسئلہ جو بگڑا ہے تو کوئی تو اس کی وجہ ہے، سو ہم نے اس بگاڑ کو ٹھیک کرنا ہے نا۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود بخود ہی دیکھے ہم ایک دوسرے کو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، محبت سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ سوالات کر رہے ہیں، ہم جوابات دے رہے ہیں، خدا نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، پھر اس کے بعد ہم نے فوری طور پر جو ہے تو ڈنڈے تو نہیں اٹھانے، فوری طور پر تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ بات اب دوبارہ اپنی جگہ پہ بحال ہو جائے۔ سو ہم اس وقت اس کوشش میں ہیں کہ بغیر کوئی سخت اقدام کے ہم باہر کے کشمیریوں کو بھی سلام کرتے ہیں، اور ان کو میں بڑے احترام کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہے، اور ساری زندگی انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، جس طرح انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو سپورٹ کیا ہے، اس کی وکالت کی ہے، اور پاکستان اور کشمیری ہر جگہ جہاں جہاں بھی ہے آپس میں رابطے میں رہے ہیں،
सो उसके आज भी इन हालात के ऊपर मुस्बत असरात के हम उनसे तवक्को रखते हैं। ऐसे किसी बयान से एहतराज़ करना चाहिए कि जिसके मनफी असरात मुरतब हों, यहाँ के लोग जो हैं वो सुलह की तरफ जा रहे हों और कोई ऐसी बात हो जाए कि सुलह की तरफ बढ़ने वाला कदम जो है वो कहीं रुक जाए, तो किसी तरफ से भी ऐसे कोई नए इक़दाम की गुंजाइश नहीं है कि हम सुलह की तरफ बढ़ते हुए कदम जो है वो रुक जाएं या वो पसपा हो जाएं। अच्छा मौलाना साहब ये बताएं कि एक तरफ एहतजाज चल रहा है, इतनी तहरीक भी चल रही है, लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा एहतजाज में है, दूसरी तरफ इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी पहले भी मुतालबा कर चुकी है कि इलेक्शन जो है वो डिले किए जाएंगे। आपके ख्याल में ये इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त के हो सकते हैं? और दूसरा असर जो अभी काबीना के वज़रा की जानिब से बयानात आ रहे हैं और हुकूमत की तरफ से जो नाम संजीदगी दिखाई दी जा रही है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, मैं अब इन ख़ास हालात के माहौल में क्या होना चाहिए मैं इस पर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल इलेक्शन अपना एक ख़ास माहौल